حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیالاتی عکس کے علاوہ سبھی آپ کو خیالاتی عکس کربلا کے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت پاکستان کے تاریخی اور روحانی شہر ملتان میں موجود ہوں اور آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے حضرت شاہ شمس کے تاریخی مزار کی زیارت پر۔ اس وقت ہم دولت گیٹ کے قریب موجود ہیں اور جیسے ہی آپ اس تاریخی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، ہر طرف محرم الحرام کی مناسبت سے سجے ہوئے علم، جھنڈے، پنجے اور مذہبی پرچم نظر آتے ہیں۔ بازاروں کی رونق، دکانوں کی سجاوٹ اور عقیدت مندوں کی آمد و رفت اس علاقے کی روحانی فضا کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ علم اور مذہبی نشانیاں اہل بیت اطہار سے محبت اور واقعہ کربلا کی یاد کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ محرم کے دنوں میں یہی راستے عزاداری، مجالس اور جلوسوں کی وجہ سے خاص اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، جہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ احترام و عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور اب ہم شاہ شمس مزار کے مرکزی دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی آپ مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں، ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ صحن، خوبصورت کاشتکاری، اسلامی خطاطی، زائرین کی دعائیں اور اس مقام کو نہایت پرسکون بنا دیتی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز، جنہیں مقامی روایات میں حضرت شاہ شمس سبزواری ملتانی بھی کہا جاتا ہے، کے تاریخی اور روحانی مزار کی سیر پر آئے جانتے ہیں اس عظیم ہستی کی زندگی، تبلیغ اسلام، مزار کی تاریخ اور اس کی تعمیراتی خوبصورتی کے بارے میں۔ حضرت شاہ شمس کا تعلق ایران کے شہر سبزوار سے تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ روایت کے مطابق آپ بدخشاں، کشمیر، پنجاب، سندھ اور گجرات تک گئے، لیکن آخر کار ملتان کو اپنا مرکز بنایا، جہاں آپ نے لوگوں کو اسلام، محبت، امن اور اخوت کا درس دیا۔ حضرت شاہ شمس کا وصال تقریباً 757 ہجری 1356 میں ہوا۔ آپ کا مزار ملتان میں پرانے دریا راوی کے کنارے عام خاص باغ کے قریب واقع ہے۔ موجودہ مزار کی تعمیر آپ کے پوتے نے 14ویں صدی میں کروائی۔ اگر مزار کی تعمیراتی کی بات کی جائے تو یہ مقبرہ مربع شکل میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کے اوپر خوبصورت گنبد موجود ہے۔ اس کی دیواروں پر ملتان کی مشہور نیلی اور فیروزی کاشتکاری کی گئی ہے، جو ملتان کی تاریخی اسلامی طرز پر تعمیر کی نمایاں پہچان ہے۔ وقتاً فوقتاً اس مزار کی مرمت اور بحالی بھی کی جاتی رہی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ رکھا جائے۔ اب ہم مزار کے اس حصے میں موجود ہیں جہاں ایک خوبصورت گیلری، لائبریری اور عجائب گھر میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ یہاں اہل بیت اطہار سے عقیدت کے اظہار کے طور پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا عباس علمدار سے منسوب فنی تصویریں اور خطاطی آویزاں کی گئی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اصل تاریخی تصاویر نہیں ہیں، کیونکہ حضرت علی اور حضرت عباس کی مستند حقیقی تصاویر موجود نہیں ہیں۔ یہ صرف فنکاروں کی عقیدت پر مبنی تخلیقات ہیں۔ اس حصے میں حضرت عباس علمدار کے علم کی علامتی شبیہ بھی رکھی گئی ہیں، جو واقعہ کربلا میں آپ کی بہادری، وفاداری اور حضرت امام حسین سے بے مثال محبت کی یاد دلاتی ہے۔ زائرین اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ مزار کے احاطے میں قائم لائبریری میں اسلامی تاریخ، تصوف، قرآن کریم، حدیث، فقہ، اولیاء کرام اور ملتان کی روحانی تاریخ سے متعلق متعدد کتب موجود ہیں۔ تاریخی تصاویر، روایتی اشیاء اور مزار کی پرانی تعمیر سے متعلق مواد بھی محفوظ کیا گیا ہے، جو اس تاریخی مقام کی ثقافتی اور روحانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہاں موجود تمام نمائشوں کا مقصد زائرین کو اسلامی تاریخ، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام اور ملتان کے عظیم روحانی ورثے سے روشناس کرانا ہے، تاکہ آنے والے لوگ صرف زیارت ہی نہ کریں بلکہ علم اور تاریخ سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ حضرت امام حسین کا شہادتی تابوت اور ساتھ میں اہل بیت کے سبھی زیارتیں یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک عوام کی زیارت کے لیے دربار کے احاطے میں رکھی جاتی ہیں، تاکہ آنے والے زائرین اہل بیت کی قربانیوں کے بارے میں جان سکیں کہ کیسے انہوں نے اپنا 72 تن شہید کروا کر کربلا میں اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ یہاں آپ کو کربلا کی سبھی نشانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔
حضرت علی اصغر کا جھولا، حضرت امام حسین کا تابوت اور آل محمد کے تابوت کی زیارتیں آپ کو زیارت کے لیے رکھی جائیں گی تاکہ آپ دین اسلام کی روشنی سے آشنا ہو سکیں۔ لاسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان کی گرمی کے بارے میں کہ حضرت شاہ شمس تبریز جب ملتان آئے تو یہاں شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے کہا مقامی عوام سے، مگر آگ دینے کی بجائے مقامی عوام نے شہزادہ محمد کو مارا۔ اس کی وجہ سے حضرت شاہ شمس تبریز جلالی میں آئے اور سورج کو پیغام دیا کہ تو بھی شمس میں بھی شمس، اپنی حرارت سے مجھے گوشت کو بھون کر دے۔ اس گرمی نے گوشت کو تو بھون کر دے دیا، لیکن اس کی تپش آج تک ملتان کو محسوس ہوتی ہے۔ ملتان آج بھی پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں آج بھی نمایاں نام رکھتا ہے۔ اگر آپ اس مقام پر آئیں تو ان تمام مذہبی علامات اور نمازات کو احترام کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ مختلف اسلامی روایات میں عقیدت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جبکہ ان مقدس ہستیوں کی یاد ہمیں ان کی قربانی، تقویٰ، صبر اور دین اسلام کے لیے دی گئی عظیم خدمات کا سبق دیتی ہے۔ یہ پورا احاطہ روحانیت، تاریخ، علم اور اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ اگر میرا معلوماتی ویلاگ پسند آئے تو بیل آئیکن بٹن کے ساتھ جوائن کیجیے۔